نیوز اینڈ ویوز کی اس محفل میں میرے ساتھ محمد عبدالرشید ساجد شہزاد موجود ہیں۔ 65 سالہ شہزاد صاحب فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت یہ پاکستان میں حوضری کے کام کے ماہر ترین فرد سمجھے جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو جرابوں کی صنعت ہے اس نے بڑی ترقی کی ہے، تو اس میں آپ نے کس طرح ڈیولپمنٹ کی، اداروں کے ساتھ کولیبریٹ کیا، کس طرح کیا، اس کی تھوڑا سا اپنے سفر کی داستان بتائیے۔ ہاں، جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ الحمدللہ آج تک میں نے کسی سے ٹیکنیکل سروسز کے کوئی پیسے نہیں لیے۔ اسی طرح ہماری ایک فرم ہے پاکستان کی جو اب پوری دنیا کی سب سے نمبر 1 فرم بن چکی ہے۔ جب وہ بالکل ڈسہارٹ ہو چکے تھے، فلاپ ہو گئے تھے، وہ خود بھی ہتھیار پھینک چکے تھے کہ ہم اب ناکام ہو گئے ہیں، ہمیں یہ گھاٹا پڑ گیا، ہماری یہ فلاں مشینیں بند ہیں، اتنے کروڑ کا ہمیں نقصان ہو گیا، تو اس وقت میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو فل ٹائم سروسز دی، ٹیکنیکل سروسز فری آف کاسٹ، اپنی بائک پہ جانا، اپنا کھانا کھانا، اپنا ٹائم دینا، بغیر کوئی چارجز دیے۔ الحمدللہ میں نے 7 سال ان کو فری کنسلٹنسی دی ہے۔ آج وہ پوری دنیا کی الحمدللہ وہ پوری دنیا کی نمبر 1 فرم بنی ہوئی ہے۔ آپ کے والد صاحب نے جو کام کیا تھا، آپ نے بتایا کہ شروع سے تھے اس کا جراب کو کام کرتے تھے۔ ہاں جی، وہ انڈیا سے ہی جراب کا کام کرتے تھے۔ جی تو یہاں آ کے پہلے انہوں نے مزدوری کی مختلف حوضریوں میں، وہ جو ہمیں انہوں نے بتایا وہ لاہور کی کوئی فیکٹری تھی، وہاں کام کرتے تھے۔ اس کے بعد راولپنڈی میں بھی انہوں نے کام کیا، فیصل آباد میں بھی انہوں نے کام کیا۔ اس وقت ہماری رہائش اسی گاؤں میں ہی تھی، لیکن وہ جا کے دوسرے شہروں میں کام کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے۔ محنت مزدوری کر کے انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو، یعنی میرے 2، ایک سب سے بڑے بھائی جن کا نام حافظ محمد اشرف، ان سے درمیان والے حافظ شبیر حسین، ان کو حفظ کروایا، اور جو ان کے استاد تھے نا، اپنی مزدوری سے ان کو 25% تنخواہ دیتے تھے، 75% دوسرے 3 لوگ دیتے تھے، 25%، اور وہ زمیندار تھے۔ ہمارے والد صاحب مزدور تھے، وہ مزدوری میں سے 25% تنخواہ دیتے تھے ان کی۔ تو پھر انہوں نے اپنے 2 بچوں کو حفظ کروایا گاؤں کے اندر رہ کے۔ 1965 میں وہ ساری فیملی کو انہوں نے شفٹ کر لیا ادھر سمن آباد، فیصل آباد۔ آپ یہ بتائیں کہ جب ماشاءاللہ ایکسپرٹی آپ کا، تو پھر یہ خاندانی ہوا نا؟ ہاں، یہ ہمارا خاندانی۔ آپ نے اس وقت اپنے طور پہ ملک میں تو زیادہ کام کیا ہوگا، آپ نے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کنسلٹنسی دی ہے، آپ کو اس وقت یا آپ کے خاندان کے لوگوں کو ایکسپورٹ میں اس زون میں جانے کا، کیونکہ اب آپ نے خود بتایا ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فرم جو اس وقت انٹرنیشنلی بڑی مشہور ہے، وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو کوئی ایسا اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں ہے، یا آپ کے والد صاحب کے ذہن میں ہم بھی اس کام میں آگے آئیں اور ایکسپورٹ میں ڈالنے جائیں؟ ہمارے ذہن میں تھا، خواہش بھی تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک نے لکھا ہوتا ہے مقدر کے اندر۔ ہمیں کبھی اس پہ کوئی افسوس نہیں ہوا کہ ہم ایکسپورٹ میں نہیں جا سکے۔ کیوں؟ جو اللہ چاہتا ہے اس پہ راضی رہنا چاہیے بندے۔ پوری کوشش کی ایکسپورٹ کی، لیکن لوکل میں اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی دی۔ ایکسپورٹ میں چند وجوہات کی بنا پر شاید ہم نہیں کامیاب ہو سکے۔ ان میں سے مین وجہ جو تھی نا، وہ تھی بینک سے قرض لینا۔ ہماری فیملی پوری کی پوری بینک سے سود پر قرض لینے کے خلاف تھی، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم قرضہ سود پہ لیں، سود لیں یا سود دیں۔
اس کی سختی سے ممانعت ہے. اسی لیے ہم نے اوائڈ کیا، خواہش ہونے کے باوجود اوائڈ کیا کہ ہم ایکسپورٹ کا کام کریں، کیونکہ اس میں تو ایل سی کھلتی ہے، وہ بھی سود پہ ملتی ہے. جتنے بھی کام ہوتے ہیں قرضے لیے جاتے ہیں، سارے سود پہ لیے جاتے ہیں. الحمدللہ ہم نے پوری زندگی سود سے بچنے کی کوشش کی ہے، کبھی بینک سے قرض نہیں لیا. شہزاد صاحب آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ سے ہم مزید نشستیں کریں گے، آپ کی جو آپ کی اپنی ہیں. اس وقت آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کا آئندہ زندگی کا مشن کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں، اس وقت میں جو کر رہا ہوں نا، وہ ایک میرا شوق ہے، میرا ایک جذبہ ہے. میں نے علماء حضرات سے سنا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے نا کہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرے، اس کے پاس ٹائم ہے، ہنر ہے کوئی، تو وہ ٹائم اور ہنر دونوں چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ راضی ہوتا ہے. تو آج کل یہ میرا مشغلہ ہے کہ جس فیکٹری سے بھی مجھے کوئی کال آتی ہے کہ ہماری یہ پرابلم ہے، اگر تو وہ ٹیلی فون پہ حل ہو جائے تو میں ٹیلی فون پہ ان کو بتا دیتا ہوں. اگر وہ ٹیلی فون پہ حل نہیں ہوتی یا اگلا بندہ جو ٹیکنیشین ہے اس کی سمجھ میں نہیں بات آتی، تو پھر میں فیکٹری میں جا کے ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیتا ہوں. اور اللہ پاک اس میں ہر لمحے میری مدد کرتا ہے. جب میں جاتا ہوں گھر سے تو اللہ سے دعا کر کے نکلتا ہوں، یا اللہ عزت تو نے دینی ہے، ذہن میں تو ہی ڈالتا ہے. ان کی جو بھی پرابلم ہے، جو بھی فالٹ ہے، اس کا حل میرے ذہن میں تو ڈال دے. اس کے لیے دعا میں پڑھتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ میں راستے میں پڑھتا ہی جاتا ہوں، تو جب میں جاتا ہوں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. شہزاد صاحب شکریہ. آج کی ہماری نشست ہم اس جگہ ختم کرتے ہیں. آپ نے کوئی اور میسج دینا ہو ابھی تو آپ بتائیں. ہاں، ایک موقع مجھے مل گیا ہے، یہ اس کو میں غنیمت سمجھتے ہوئے نا ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک نئی آلٹریشن کی ہے جو 1985 کی بنی ہوئی مشینیں ہیں نا کوریا کی، ان میں آلٹریشن کی ہے. ہماری جراب کے اندر جو ہوتی نا بیلٹ ربڑ ہوتی ہے جس کے اندر لاسٹ اوپر آتی ہے، اس کو فولڈ کرتے ہیں، ڈبل پلائی کرتے ہیں. وہ ایک قسم کی 2 مشینیں بن جاتی ہیں. ایک مشین ایسے نیچے جو ساکس بنا رہے، ایک مشین اس کے اوپر لگاتے ہیں جو اس کو فولڈ کرتی ہے، اس کی سلائی کرتی ہے بیلٹ. میں نے وہ مشین اتار دی اوپر والی. جو مشین ساکس بناتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں سلنڈر، اس کے اندر نیڈلز ہوتی ہیں، انہی سے میں نے کام لے کے اس کی سلائی کر دی ہے. الحمدللہ میں نے یہ آلٹریشن کر لی ہے اور میں نے اپنی فیکٹری میں 8 مشینیں کر لی ہیں. ہم انشاءاللہ شہزاد صاحب کو جی وقتاً فوقتاً بلائیں گے، اور شہزاد صاحب سے رابطے کے لیے آپ بھی کرنا ہو تو آپ جو ہمارا چینل ہے اس سے جو ان کے ایڈمنسٹریٹر ہیں عاطف صاحب سے رابطہ کریں. وہ آپ کو شہزاد صاحب کے ساتھ سوالات بھی ان کے نام دے دیں تاکہ وہ ان کے سوالوں کے جوابات بھی دیں گے آپ کو. اور آئندہ اگر کسی نے بھی کوئی اس بارے میں ٹیکنیکل معلومات دینی ہے، کوئی چیز کرنی ہے تو وہ آپ کو کنیکٹ کروائیں گے. بہت شکریہ جی آپ کا. تھینک یو ویری مچ.